دوستو، پہلی صدی ہجری ہو یا 14ویں صدی ہجری، ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے لیے ہر دور میں عاشق رسول بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو ان گستاخوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنا نام روشن کر جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی عاشقان رسول کا ذکر کریں گے۔ نمبر 5، عامر شہید چیمہ۔ عامر شہید چیمہ وہ عظیم پاکستانی عاشق رسول ہیں جنہوں نے جرمنی کے گستاخ ہینریک براڈر کو واصل جہنم کیا تھا۔ عامر شہید دراصل جرمنی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے۔ جب ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلین پوسٹر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے، پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم پاکستانی طالب علم عامر چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینریک براڈر پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں واصل جہنم ہوا۔ عامر چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برلن میں جیل میں موجود عامر شہید پر 44 دن تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر انہیں کرتے رہے اور ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر شہید چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کریں اور کہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں، دماغی طور پر درست نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ قدم مخص جذبات میں آ کر اٹھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ شہید عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی آفیسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دہاڑا اور اس آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور روتے ہوئے کہا کہ اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے، مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں جانیں بھی قربان ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین آمیز گستاخی کی تو میں اسے بھی ایسے ہی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ عامر شہید چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر شہید چیمہ پر بے انتہا تشدد کیا۔ عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بدبختوں نے ان کی شہرک کاٹ ڈالی۔ عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں وزیرآباد میں ان کی تدفین کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ نمبر 4، ممتاز قادری۔ 2011 کا سال مسلمانوں پر ایسا کڑا گزرا ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ دین دشمن، کفار اور شاتم رسول گروہوں نے بیک وقت اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ خاکے بنا کر ایک یلغار کر دی تھی۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے تحفظ پر مشتمل شکوں کو تبدیل کرانے پر زور دیا جا رہا تھا۔ اس دوران آسیہ نامی ایک عیسائی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس کو تھانے تک پہنچایا۔ اس ملونہ کی گرفتاری ہوئی، معاملہ عدالت تک پہنچا، انکوائریاں ہوئیں، بیانات ہوئے، بیانات پر جرح ہوئی، آسیہ مسیح پر جرم ثابت ہوا۔ عدالت نے اس کو قانون کے مطابق سزائے موت سنائی۔ ادھر اس وقت صوبہ پنجاب پر مسلط کیا گیا گورنر، جس کا نام سلیمان تاثیر تھا، جو تنخواہ اور مراد تو پاکستان سے لیتا تھا، لیکن وہ نوکری اہل مغرب کی کیا کرتا تھا، جس نے گورنر پنجاب ہوتے ہوئے آسیہ مسیح سے جیل میں جا کر ملاقات کی اور اس کو رہا کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ آسیہ کو گستاخی رسول کی وجہ سے جو سزا سنائی گئی وہ انسانیت کے خلاف اور بڑی ظالمانہ سزا تھی۔
اس کے علاوہ سلیمان تاثیر نے قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون 295C کو کالا قانون کہہ دیا تھا۔ قانون تحفظ ناموس رسالت پر اپنا آخری پیغام اس نے ٹویٹر پر جو لکھا وہ یہ تھا: مجھ پر توہین رسالت قانون کے سلسلے میں دائیں بازو کی قوتوں کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ ہے، تاہم اگر میں اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا تب بھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اس دوران ممتاز قادری، جو کہ 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، وہ اس ملعون کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری کا تعلق ملک برادری سے تھا اور وہ پاکستان کی پنجاب پولیس کے کمانڈو یونٹ ایلیٹ فورس کے ایک سپاہی تھے۔ انہوں نے سلیمان تاثیر کے اس بیان پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کو حصار مارکیٹ کے باہر سلیمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر اپنے سینے کی آگ گستاخ رسول کے خون سے بجھائی، اور یوں گستاخ رسول زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ سلیمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری پیش کر دی۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت نے جج پرویز علی شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، اور اپنے فیصلے میں کہا کہ آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ممتاز قادری کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو آپ معمول کے مطابق آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ آپ نے سفید لباس زیب تن کیا اور واسکٹ پہنی جس پر پاکستانی پرچم کا بیج آویزاں تھا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر پہنچی اور اہل خانہ سے کہا کہ غازی صاحب کی طبیعت خراب ہے، خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو پھانسی دینے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور رجوع کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقرر سے قبل ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سوموار صبح 4 بجے نعرہ ہائے تکبیر و رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نمبر 3، غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک علاقے کوچہ چابک میں سوارہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے فرنیچر سازی کا کام کرتے تھے۔ آپ تب منظر عام پر آئے جب لاہور کے ایک ناشر راج پال نے بدنامہ زمانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی تھی، جس پر مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناصر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 مئی 1929 کو راج پال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ غازی نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کے دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پہنچا، جس نے آپ پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیپ نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے، اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شوہر آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا۔
लेकिन 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के 2 जज ने फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट की सजा को बहाल रखा और गाजी की अपील खारिज कर दी गई। अपील खारिज होने की इत्तला जब जेल में गाजी को मिली तो आप मुस्कुरा कर फरमाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था। बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने के बजाय तख्तादार पर चढ़कर नामूसे रिसालत पर अपनी जान फिदा करना मेरे लिए कई गुना ज्यादा सुकून और राहत का बायस है। चुनाचे अक्टूबर 1929 बरोज जुमेरात को मियाँ वाली जेल में आपकी सजा पर अमल दरामद किया गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने अपने रिश्तेदारों को जो वसीयत की थी वो बड़ी काबिल गौर है। आपने फरमाया कि मेरे तख्तादार पर चढ़ जाने से वो बख्शे नहीं जाएंगे, बल्कि वो अपने अमाल के मुताबिक जज़ा सज़ा के हकदार होंगे, और इन्हें ताकीद की कि वो नमाज ना छोड़ें और ज़कात बराबर अदा करते रहें और शरीयत मोहम्मदी पर कायम रहें। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहलाया। जनाजे का जुलूस 5.5 मील लंबा था। नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें कमो पेश 6 लाख आशिक़े रसूल ने शिरकत की। हिंदुस्तान में मुकीम जय्यद उलमाए किराम हिंदुस्तान के कोने कोने से रसूल पाक के सच्चे आशिक़े रसूल के आखिरी दीदार के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। मौलाना दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने शहीद को अपने हाथों से लहाद में उतारा था, जिस पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था, काश ये मुकाम मुझे नसीब होता। इस मौके पर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ये तरखान का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। लोगों ने अकीदत में इतने फूल निछावर किए कि आपकी मैयत इनमें छुप गई। नंबर 2, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को फाते बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी में यूरोप की मुत्तहिदा अफवाज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। आप एक नेक, बहादुर, आदल और सच्चे आशिक़े रसूल हुक्मरान थे। आपके इश्क़ रसूल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कर्क के ईसाई हुक्मरान रिनाल्ड ने एक मुसलमान काफिले पर हमला किया जो कि हज के लिए जा रहा था। इस हमले के दौरान इसने बड़ी कत्लो गारत गिरी की और एक मुसलमान से कहने लगा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को जो तुम्हारी मदद को आए। जब ये अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचे तो उन्होंने रिनाल्ड को अपने हाथों कत्ल करने की कसम खाई। सुल्तान ने फौरन रिनाल्ड का ताकुब करते हुए हित्तीन के मुकाम पर इसे जा लिया। सुल्तान ने यहीं दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगीर मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे इस आतिशी माहौल में 1187 ईस्वी को हित्तीन के मुकाम पर तारीख की खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया, क्योंकि रिनाल्ड हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमिला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि इत्तेहादी बादशाहों के साथ, जो कि इस वक्त सुल्तान के कैदी थे, सुल्तान ने इनके साथ वही सलूक किया जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ किया करता है। और जंग के इख्तिताम के बाद सुल्तान ने इन तमाम कैदी बादशाहों को बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया। लेकिन रिनाल्ड के जुराइम बहुत संगीन थे, जिसकी वजह से सुल्तान ने इसे कत्ल किया था। नंबर 1, हजरत वाशी। हजरत वाशी बिन हरब वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने ग़ज़वे उहद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा को शहीद किया था। आप नस्लन हबशी और जबीर बिन मुतम के ग़ुलाम थे। ग़ज़वे बदर में सैयदुश शुहदा हजरत हमजा ने जबीर बिन मुतम के चचा तईमा बिन अदी को कत्ल किया था, इसलिए जबीर को इस इंतकाम की बड़ी जल्दी थी। जब ग़ज़वे उहद का मौका आया तो जबीर ने वाशी से कहा कि तुम मेरे चचा के कातिल को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आज़ादी का नाम सुनकर वाशी फौरन तैयार हो गया। मैदानी जंग में सफ़ आराई हुई और मुशरिकीन की तरफ से सबा ने मुबारज़ तलबी की तो हज़रत हमज़ा इसके मुकाबले को निकले और एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। वाशी, जो कि एक चट्टान की आड़ में घात लगाए हुए बैठा हुआ था, जैसे ही हज़रत हमज़ा इसको कत्ल करके इधर से गुजरे तो इसने नेज़े से ऐसा वार किया कि नेज़ा नाफ के आर पार हो गया
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آپ کو اپنے چچا کی شہادت کا بڑا دکھ تھا، لیکن جب واشی نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واشی کو معاف کر دیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا کرو اور میرے سامنے نہ آیا کرو، جس پر حضرت واشی نے مکمل تعمیل کی اور پھر کبھی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل میں ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت واشی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، وحشی مسیلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ روانہ ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسیلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، سو حضرت واشی نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے آر پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا، اور یوں حضرت واشی نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔